سامعین محترم، ایک دفعہ ایک مشرک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑی بے ادبی سے بڑی محفل میں حضرت علی سے سوال کرنے لگا، تم مسلمان کہتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بھلا انسانوں کو کاٹنے اور زہر سے مار دینے والے سانپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب کوئی غیر مسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علم کا امتحان لینے آیا ہو، بلکہ آپ کی ذات میں تو وہ عظیم بارگاہ تھی جس سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی فیضیاب ہوئے۔ سب مسلمان تو حضرت علی کو علم کا شہر کا دروازہ سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مشرکین اور کفار میں بھی حضرت علی کے علم کے چرچے رہتے۔ سبھی لوگ یہ مانتے تھے کہ حضرت علی کو کسی بھی معاملے میں ہرایا نہیں جا سکتا۔ مشرکین روزانہ انہی کوششوں میں لگے رہتے کہ کس طرح مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جھوٹا ثابت کیا جائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہ روزانہ ایسے سوالات دے آتے کہ کبھی تو حضرت علی کہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی مشرکین کی سازش ناکام ہو گئی۔ جب ان سے مشرک نے سوال کیا کہ زہریلے سانپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا کہ جس کا مقصد انسانوں اور دوسرے جانداروں کو نقصان پہنچانا ہے، تو میرے اور آپ سب کے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے، اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جتنا اللہ کریم ہے، انسان اتنا ہی اس کے کرم سے ناواقف۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا ہے کہ سانپ زور زور سے اپنے منہ سے ہوا نکالے اور اس ہوا کی بدولت فضا میں بیماریاں ختم ہوں۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے وجود میں بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج اللہ تعالیٰ نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ کہ انسان صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ اب اگر جدید سائنس کو دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سانپ کا زہر بہت سی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ سانپ ایک ایسا جانور ہے جو جنت میں رہا کرتا تھا اور پھر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب سانپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو تب اس کے منہ سے کافور کی خوشبو آتی تھی۔ اس کے منہ میں تب زہر نہیں تھا اور وہ جنت میں رہتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین پر پھینک دیا۔ ایک دفعہ سانپ اور مور جنت سے نکل کر پہلے آسمان پہ آئے تو شیطان ان سے ملا اور انہیں منانے لگا کہ مجھے بھی جنت میں لے جاؤ۔ وہ نہ مانے تو شیطان نے سانپ اور مور کو لالچ دی کہ اگر مجھے جنت میں لے کے جاؤ گے تو میں تمہیں کھانے کی ایسی چیز دوں گا کہ پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے اور سانپ اپنے منہ میں شیطان کو بٹھا کر جنت لے آیا، جہاں آ کر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ورغلایا تو انہوں نے بھی اس پھل کو کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا لباس ختم کر دیا اور ان دونوں سے کہا کہ میں نے اس وجہ سے تم دونوں کو یہ پھل کھانے اور اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ تم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس پر حضرت آدم و حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا اور کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو بھی شیطان کی مدد کرنے پر سزا دی۔ مور کو یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی کو اس طرح داغدار کیا کہ اس کے پاؤں بدصورت کر دیے، اور سانپ کو ایسی سزا ملی کہ اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا، جس سے باقی تمام مخلوق اب نفرت کرتی ہے۔